محبت والے، آپ کو شاہ صاحب نے جو محبت کا پیغام دیا ہے وہ یاد کر کے جانا کہ ہم بارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں۔ کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ ہے۔ ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم اپنی چھاتنیاں پیش کرتے ہیں، تم اپنی طاقتیں آزماؤ، ہم مصطفیٰ کا درود آزماتے ہیں۔ دوستو وقت مختصر ہے، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ میلاد منانا جائز بھی ہے یا نہیں؟ بعض لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ میلاد مت منایا کرو، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ جب رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں میلاد کا ذکر فرماتے ہیں تو عاشقان مصطفیٰ جھوم کے میلاد مناتے ہیں۔ اور اے عاشقو، آج تم میلاد نہیں منا رہے، جب عالم ارواح میں رب کائنات نے 2 جلسے کیے تھے۔ پہلا جلسہ توحید کا جلسہ تھا، جس جلسے میں میرے رب کائنات نے تمام مخلوقات کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بیک زبان عرض کیا قالوا بلا، برحق بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر رب کائنات نے توحید کا جلسہ کا اختتام کر دیا اور میلاد کا جلسہ شروع ہو گیا۔ اور میلاد کے جلسے میں ایرے غیرے باہر نکل گئے، تو دشمن باہر نکل گئے، جو قریبی تھے، جو دوست تھے، جو مصطفیٰ کو ماننے والے تھے، ان سب کی ارواح مقدسہ کو اکٹھا کر کے میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اور خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب کائنات نے انبیاء کی ارواح سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہیں نبوتیں دوں گا، میں تمہیں رسالتیں دوں گا، میں تمہیں طاقتیں دوں گا، میں تمہیں پاور دوں گا، میں تمہیں اتھارٹی دوں گا، میں تمہیں حکومت دوں گا، میں تمہیں معجزے دوں گا۔ لیکن یاد کرنا، جب تم اپنی نبوت اور رسالت کی طاق مچا رہے ہو اور کائنات میں تمہارا ذکر بلند ہو رہا ہو اور اسی دوران میری عظمت والا رسول آ جائے، میری شان والا رسول محمد عربی آ جائے، تو پھر اپنی رسالتوں کو چھوڑ دینا، اپنی تخت و تاج کو چھوڑ دینا، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لینا۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ دور والوں کا بھی پتہ تو چلے کہ سارے عاشق آ کے بیٹھے ہیں۔ دوستان ذکر، اب عالم ارواح میں جب رب کائنات میلاد بنا رہے ہیں تو یہ جلسہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جلسہ کنٹینیو چلتا جا رہا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کیا تم نے عہد کر لیا؟ سب نے عرض کیا اے خالق کائنات، ہم نے عہد کر لیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ جب تمام انبیاء ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے پھر بھی جلسہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے خالق فرماتے ہیں میں رب ذوالجلال تم پر گواہ ہوں، میں رب ذوالجلال تم پر گواہ ہوں۔ اب خالق کائنات گواہ ہیں اور رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جو اپنے عہد کو توڑے گا وہ اپنے بڑے عہد کو توڑے گا اور پھر میرے گرفت سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ تو دوستو عہد کیا تھا؟ عہد یہ تھا کہ جب کملی والا آئے گا تو تم خوشیاں مناؤ گے، جب کملی والا آئے گا تو تم اپنے معجزے اور رسالتوں کو چھوڑ کر مدینے والے کی غلامی اختیار کر لو گے۔ اب مدینے والے کی آمد ہو رہی ہے، کملی والے آقا آ رہے ہیں، کائنات سجائی جا رہی ہے، پوری کائنات میں چراغاں ہو رہا ہے اور ملائکہ اور غلماں اور حوریں آسمان سے اتر رہی ہیں اور کائنات روشن ہو چکی ہے۔ سب حیران ہے یہ کس بات کی خوشی ہے، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تمہیں سجائے جا رہے ہیں اور ہم جو فلیگ لہراتے
لہراتے ہیں، یہ جو پرچم لہراتے ہیں، یہ بھی میرے خالق کائنات نے جب ملائکہ کے ذریعے بھیجے تھے تو یہ ملائکہ کی سنت بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان ذی وقار، وقت مختصر ہے، میں اس وجہ سے کنٹینیو بول رہا ہوں، رفتار سے بول رہا ہوں، تاکہ وقت اپنی طرفیں کھینچ رہا ہے اور میں کسی کا ٹائم نہ لے جاؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وقت میں بیٹھ کر اپنے خیالات بیان کر سکوں۔ تو دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جب کمکمے سجائے گئے اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آسمان سے 3 جھنڈے اتر آئے، ایک مشرق کی طرف لہرایا گیا، ایک مغرب کی طرف لہرایا گیا، ایک بیت اللہ کی چھت پر لہرایا گیا۔ جب یہ پرچم لہرائے گئے، میں نے پوچھا کہ جھنڈے کہاں سے آئے؟ آواز آتی ہے کہ مصطفیٰ کی آمد پر رب کائنات یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کی حکومت صرف ایک ملک پر نہیں ہے، یہ ایک خطے کا نبی نہیں ہے، یہ اگر نبی ہے تو پوری کائنات کا ہے، اور اگر رحمت ہے تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ پورے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کوئی نبی ایک ملک کا نبی، کوئی نبی ایک علاقے کا نبی، کوئی نبی ایک طبقے کا نبی، کوئی نبی ایک قبیلے کا نبی، کوئی نبی ایک کنٹری کا نبی، لیکن میرا نبی زمین و آسمان کا نبی، میرا نبی پہلوں کا بھی نبی، آخریوں کا بھی نبی، میرا نبی سب کا نبی۔ اور جو میرے نبی کا غلام بن گیا اس کا بیڑا تر گیا۔ بیڑے تر جاتے ہیں یا نہیں؟ تر جاتے ہیں نا۔ جو نبی کی غلامی میں آ جاتا ہے اس کے بیڑے تر جاتے ہیں۔ بس مختصر عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، ہم درود پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، ہم سلام پڑھتے ہیں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، ہم کسی کی بات نہیں کرتے، بس اتنا عرض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھ کے تو دیکھو، میرے خالق نے خود درود و سلام پڑھا ہے، ہم کیوں نہ پڑھیں؟ رب کائنات سے سوال کیا گیا، اے خالق کائنات، تو نے پوری کائنات بنا دی، انسانیت کو پیدا کیا، پھر سارے جھمیلے انسان کے گلے میں پڑ گئے، اے انسان تیری ڈیوٹی ہو گئی، سارے کام تو کر لے، اے اللہ پھر تیرا کیا کام ہے؟ میرے خالق نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ مل کر میٹھے مدنی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور اے ایمان والو، تم بھی مل کر میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کے گجرے پیش کرو۔ اور عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیے کہ جب درود پڑھنے کی باری آئی تو رب نے فرمایا، اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ مل کر درود پڑھو۔ اور جب کائنات میں مصطفیٰ کو بھیجنے کی باری آئی تو تب بھی میرے خالق نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں بڑی عظمت و شان والا رسول بھیجا۔ مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ اب بتائیے کہ مومن خوشی مناتا ہے یا منافق؟ بولیے تو صحیح، ڈرے نہیں، خوشی کون مناتا ہے؟ اور احسان کس پر ہوا؟ کس پر ہوا؟ اب جو مومن ہے وہ نبی کا میلاد مناتا ہے، اور یہ مومن دیکھیے یہ صاف نشانی ہے کہ دیہاتی علاقہ ہے، سیالکوٹ سے بھی باہر نکل کر برساتوں کے باوجود بھی اتنا اجتماع اکٹھا ہوا اور یہ سجاوٹ و بناوٹ ہوئی، کس وجہ سے؟ مدینے والے آقا کے میلاد کی خوشی میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ماؤں بہنوں کو دیکھا، آپ کہاں جا رہی ہو؟ معصوم بچوں سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں
محبوب مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے، ہم آقا کے میلاد میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی محبوب کا میلاد منانے آئے ہو۔ آخری بات کر رہا ہوں، توجہ سے سن لو، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، آج کی بات نہیں کر رہا، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے پیدا ہونا تھا آپ کے باپ و ماں کو پتا تھا کہ میرا بیٹا جو پیدا ہو رہا ہے یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا، یا یہ جو آ رہا ہے یہ عالم بنے گا، صنعت بنے گا، انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا؟ کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن جب کملی والے کے آمد کا ذکر ہوا تو کائنات میں سب کو پتا تھا کہ محبوب مدنی منٹھار آ رہا ہے، نبیوں کا سردار آ رہا ہے، اللہ کا پاک محبوب آ رہا ہے۔ تو دوستو اس نبی پر ہم درود پڑھتے ہیں۔ اور آج کی بات نہیں، اماں حلیمہ غریب تھی، اماں حلیمہ مسکین تھی، نادار تھی، غریب تھی، غربت کی وجہ سے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دیا نہیں جلتا تھا۔ ایک دن رو رو کے جب سو جاتی ہے کہ اے خالق میری تقدیر کو بھی بدل دے، تو کیا خواب دیکھتی ہے کہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ کیا کرو تمہارے گھر میں لہریں بہریں ہو جائیں گی۔ پوچھا کون سا وظیفہ؟ فرمایا وظیفہ ہے ایک اسم دیتا ہوں، وہ اسم پکا لو۔ وہ اسم کیا تھا؟ میرے آقا کی آمد سے 6 مہینے پہلے یہ خواب دیکھا جا رہا ہے، اور پھر وہ اسم کون سا مل رہا ہے؟ محمد 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 محمد۔ یہ وظیفہ یاد کرو، یہ پکارو، جب محمد محمد پکارو گی تو گھر میں لہریں بہریں ہو جائیں گی، بہاریں آ جائیں گی، خوشحالی چھا جائے گی۔ حیران ہو کر اٹھی، بچوں کو کہا بچوں آ جاؤ، ایک خوبصورت وظیفہ ملا ہے، آؤ بیٹھ کر ورد کرتے ہیں۔ سب اکٹھے ہو گئے اور وہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، محمد 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 محمد۔ سب پکارو محمد 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 محمد۔ جب محمد کا وظیفہ پکایا گیا تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں حکم ہوا کہ آپ کے گھر جو نعمت آ رہی ہے، مصطفیٰ کریم کی شکل میں نبیوں کا سردار آ رہا ہے اور رحمت للعالمین کی آمد ہو رہی ہے، یہ امانت ہے تو حلیمہ کی ہے، یہ گودی میں ڈالنا تو حلیمہ کی گودی میں ڈالنا۔ 3 مہینے پہلے عبد المطلب کو یہ اشارہ ہوتا ہے، اور حضرت عبد المطلب کے ہاں جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دائیاں آئی تھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، یہ غلط کہتی ہیں۔ جو بھی دائی آئی تھی پہلے قریش کے سردار کے گھر آئی، قریش کے خاندان کے سردار کے گھر آئی تھی، وہ چیف سردار تھے، عرض یہ کر رہی تھی کہ یہ نعمت ہمیں دو۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ اس نے اپنا کوئی نام بتایا، فرمایا ریجیکٹ، نو، یہ کسی اور کے حوالے ہوگی۔ دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، 5ویں آئی، سب سے آخر میں جب حلیمہ آئی تو حضرت مصطفیٰ کریم کے والد گرامی نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ ہاں مصطفیٰ تو تیرے منتظر ہیں، ان کو لے جائیے۔ یہی بات تھی، آپ تک پہنچانے کے لیے کوشش تو یہی کر رہا تھا کہ بات تمام تر آپ تک پہنچ جائے، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اور آپ سب منتظر ہیں۔ دیکھیے سخی سلطان العارفین سلطان باہو کے اس فرمان کو یاد کر لو، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ بے بسم اللہ اسم لاگا اے بھی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں۔ جو بھی درود پہ درود پڑھتا ہے، ایک شخص نہیں پورا عالم چھوٹ جاتا ہے، چھٹسی عالم سارا ہوں۔ حد بے حد درود نبی پہ جیندا ایڑ پسارا ہوں، میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔